السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ تو اب ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنون یارم کی ایپیسوڈ 15 کا 4تھ پارٹ۔ تو اسٹارٹ آدھے گھنٹے کے حساب سے میں پارٹ دے رہی ہوں، تو 4 ہیں۔ اگر میں 2 پارٹ دیتی ہوں تو وہ 1 گھنٹے کے ہوں گے، اگر میں 1 پارٹ دیتی ہوں تو وہ تقریباً ہوگا 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہوگی۔ تو اس حساب سے میں پارٹ دیتی ہوں، کنفیوز نہیں ہونا آپ لوگوں نے، میں خود بڑی کنفیوز ہوں، الجھی ہوئی پڑی ہوں۔ تو ایک ایپیسوڈ کے 4 پارٹس آ رہے ہیں، تو آپ لوگ اندازہ لگا لیں گے 20 ایپیسوڈ کے آلموسٹ نہ کرتے کوئی کتنے پارٹ بن جاتے ہیں؟ 80 پارٹ؟ اوئے اللہ، اتنی ایپیسوڈز! نہیں اتنا لمبا تو نہیں ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ جنون یارم، قسط نمبر 15، ایپیسوڈ 4، قسط نمبر 15 پارٹ 4، تحریر عریج شاہ۔ روح کی اچانک خراب ہوتی طبیعت نے یارم کو پریشان کر دیا تھا، جبکہ پریشان تو رویام بھی ہو چکا تھا۔ ماما آپ تو کیا ہوا؟ ماما آپ کو کیا ہوا؟ وہ اسے کلی کرتے دیکھ اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ یارم اس کے پیچھے کھڑا نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ یارم کچھ دنوں سے طبیعت کچھ خراب سی ہے، پہلے چکر جان نہیں چھوڑ رہے تھے اور اب اکائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ لیے یارم سے کہنے لگی تھی، تمہاری طبیعت خراب ہے، تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ یارم نے ذرا سختی سے اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں یارم، اتنی زیادہ خراب نہیں تھی کہ آپ کو پریشان کر دیتی، بے فکر ہو جائیں، بس یہ چکر ہے۔ کل ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، آپ کام سے جلدی فارغ ہو کر آ جائیے گا۔ فکر نہ کریں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، کوئی خوشی والی بات ہی ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لاتے ہوئے اس کے چہرے کی فکر مندی دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اگر طبیعت خراب ہے تو کم سے کم بتانا تو چاہیے تھا نا، یارم نے سختی سے کہا۔ یارم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہوں میں، اس طرح سے گھور کیوں رہے ہیں مجھے؟ ارے بول تو رہی ہوں، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایک دم فٹ ہوں میں، فکر نہ کریں۔ وہ اسے لے کر واپس باہر آئی تھی، جبکہ یارم بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ کب سے خراب ہے تمہاری طبیعت اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں یارم نے سختی سے پوچھا تو وہ مسکرائی تھی۔ یارم طبیعت تو میری بس کچھ دن سے ہی خراب ہے، لیکن مجھے لگا تھا پہلے میں خود کنفرم تو کر لوں، پھر آپ کو اس بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ وہ کچھ شرمائی سی تھی۔ کس طرح کی کنفرمیشن کرنی تھی تم نے؟ یارم نے تھوڑا الجھ کر پوچھا تھا۔ وہ روح کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ کیا وہ وقت آ گیا تھا جب یارم اسے وہ تکلیف دے جو وہ اسے نہیں دینا چاہتا تھا؟
یارم آپ بھی نا بالکل بچے بن جاتے ہیں، سمجھا کرے نا میری بات کو۔ وہ چہرے پر شرم و حیا کے رنگ لیے بولی تو یارم کو اپنے ماتھے سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا تھا۔ کیا سمجھوں روح؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو نا، اس نے روح کے منہ سے جیسے کھل کر وہ سننا چاہا تھا۔ ہاں، وہ اس کی ایک غلط فہمی ہی ایک ہی دفعہ دور کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا اسے تکلیف دے پائے گا؟ اف یارم آپ بھی نا۔ اچھا میں بتاتی ہوں، وہ نا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دونوں دوبارہ سے، میرا مطلب ہے وہ یارم، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رویام کا بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ وہ اسے آسان الفاظ میں سمجھانے لگی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ رویام بھی حیرت سے روح کی خراب ہوتی طبیعت کے بعد اب اس کو دیکھ رہا تھا جو بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً یارم اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ مطلب بہت صاف ہے روح، میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان فضول سوچوں میں پڑنا چاہیے۔ بچہ ہو گیا نا، ایک بچہ کافی ہے، اب کیا بچوں کی فوج پیدا کرنی ہے؟ مجھے اور بچہ نہیں چاہیے۔ یارم کا انداز دو ٹوک تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رویام کی پیدائش سے بعد سے لے کر وہ اب تک اس خبر کا انتظار کر رہی تھی، اور یارم کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ اسے اور بچہ نہیں چاہیے۔ کیا یارم پاگل ہو چکا تھا کہ خدا کی اس نعمت کو ٹھکرا رہا تھا؟ یارم کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اتنے وقت سے میں دن رات ایک ہی سوچ لیے بیٹھی ہوں کہ ہمارے رویام کا بھائی بہن کب آئے گا، اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ روح پلیز، ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں رویام کے سامنے اس طرح فضول ٹاپک کو چھیڑنا چاہیے، اور جہاں تک بچے والی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا، کیونکہ میں مزید بچہ نہیں چاہتا۔ ہمارے لیے رویام ہی کافی ہے۔ باقی تم صبح اپنا چیک اپ کروا لو تاکہ تسلی ہو جائے، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ مجھے 100% یقین ہے، روح نے کہا تو یارم نے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین ہے تو صبح چیک کروا لینا، لیکن فی الحال یہ فضول ٹاپک ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ مجھے کچھ کام ہے، میں اپنے آفس روم میں ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ روح کو اس کا یہ انداز بہت عجیب لگا تھا۔ ماما آپ سیڈ کیوں ہو؟ ماما آپ سیڈ کیوں ہو؟ رویام اس کی گود میں آتے ہوئے
پوچھنے لگا تھا، رومی، آپ کو بھی آپ کا نیو سسٹر بردر نہیں چاہیے؟ وہ ریام کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے دو چاہیے۔ اس نے اپنی دو ننھی ننھی انگلیاں سامنے کرتے ہوئے کہا تو اسے اپنے ساتھ لگائے یارم کے عجیب و غریب رویے کو سوچنے لگی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس چیز پر یارم خوشی سے پاگل ہو جائے گا، لیکن یارم کا یہ انداز اسے بری طرح سے ہرٹ کر گیا تھا۔ کہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اتنے جوش سے مناتا تھا، اور کہاں اتنی بڑی بات کو وہ سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر بعد میں وہ کمرے میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ یارم سے روٹھنے کا تھا، لیکن یارم تو آیا ہی نہیں تھا۔ شاید اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے انداز سے اس وقت کتنے برے طریقے سے اسے ہرٹ کیا ہے۔ آفس روم میں آ کر وہ بری طرح سے الجھا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، تو روح کو اس طرح کا احساس کیوں ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ روح کو اپنی یہ کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کے لیے ایک بچہ کافی تھا۔ وہ اپنے ایک بچے کے ساتھ ساری زندگی خوشی سے رہ سکتے تھے، لیکن شاید یہ امتحان ابھی باقی تھا ان کی زندگی میں۔ وہ روح کو اس تکلیف سے گزرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے ساری زندگی یہ بات نہیں بتانے والا تھا، لیکن آخر وقت آ ہی گیا تھا۔ وقت انہیں دھوکہ دے گیا تھا۔ جس لمحے سے وہ ڈرتا تھا، وہ لمحہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے روح کے سامنے بیزاری کا اظہار کر کے اسے احساس دلایا تھا کہ اسے کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ صبح ڈاکٹر سے اگر وہ اپنا چیک اپ کروائے تو وہ ڈاکٹر کو پہلے ہی بتا دے گا کہ ڈاکٹر اس کی کمی کے بارے میں اسے بالکل احساس نہ دلائے، اور اسے حقیقت بتائے بغیر کہہ دے کہ وہ فی الحال پریگننٹ نہیں ہے، اور آگے یارم یہ کہہ کر سب کچھ انڈر کنٹرول کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ ہاں، روح اس سے تھوڑی ہرٹ ہوگی، لیکن اسے اس کی کمی کا احساس نہیں ہوگا، اور یارم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی روح اپنے آپ میں کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ کرے۔ اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے وہ ساری رات کمرے میں نہیں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا روح یقیناً کمرے میں جاگ رہی ہوگی، اور پھر اس کی ساری باتیں بچوں کے متعلق ہوں گی، اور وہ اتنی دیر تک اس کے سامنے بچوں کے ریلیٹڈ بات پر بیزاری نہیں دکھا سکتا تھا۔ اور پھر روح کی باتیں، اس کی خوشی وہ صرف کل تک محدود نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ 8 بجے ناشتہ بنا کر کے وہ سیدھی
یارم کے آفس روم میں آئی تھی۔ ساری رات وہ کمرے میں نہیں آیا، یقیناً یہیں سو گیا تھا۔ نہ جانے کون سا کام کر رہا تھا۔ اس کا پہلے ارادہ تھا فجر کے وقت اس سے بات کرنے کا، لیکن تب بھی وہ کمرے میں نہیں آیا تو وہ بھی نماز ادا کر کے سو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو ناشتہ تیار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے یارم کے آفس روم میں آئی تھی۔ روم کھولا تو وہ سامنے ہی اس سے آرا ترچھا لیٹا صوفے پر نظر آیا تھا۔ یارم، آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے جگاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یارم نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی صوفے پر آ کر بیٹھا تھا، اسے خود پر جھکے دیکھ ہلکا سا مسکراتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گرا گیا تھا۔ روح جو اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے والی تھی، اسے اس طرح اپنے قریب ہوتے دیکھ منہ بنا گئی تھی۔ کام کر رہا تھا۔ یہیں کام کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کمرے میں چل کر سوئیں۔ وہ تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسے اپنے قریب کرتا اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ کل رات ہونے والی تلخ کلامی اور روح کو ہرٹ کرنے پر وہ کافی اداس تھا۔ میرا بچہ ناراض ہے مجھ سے؟ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے منہ بنا کر فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ناراض بھی ہوں اور پکی والی بات بھی نہیں کروں گی آپ سے۔ کل رات اب کتنی فضول باتیں کی آپ نے؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ روح، اگر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ باتیں فضول ہرگز نہیں ہیں۔ میں مزید بچہ نہیں چاہتا، ہمارا ایک بچہ کافی ہے۔ ایک بچہ ہے تو صحیح، ہمیں کیا ضرورت ہے فضول میں مزید جھنجھٹ پالنے کی؟ ریام کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں مزید بچے کی ضرورت ہے، اور پہلے بچے کے بعد بھی تمہیں بہت کچھ فیس کرنا پڑا تھا۔ مزید تمہیں اس طرح کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا تھا۔ یہ تکلیف ہر عورت سہتی ہے یارم۔ اب اتنی سی بات کو لے کر میں بچوں کی نعمت سے محروم ہو جاؤں، یہ اتنی سی بات نہیں ہے روح، یارم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بھی ہمیں کیا ضرورت ہے فضول میں جھنجھٹ پالنے کی؟ ایک بچہ ہو تو گیا ہے، اب کیا بچوں کی فوج لگانی ہے؟ ایک بچہ کافی ہے۔ میں ایک بچے پر خوش ہوں، مجھے اور بچوں کی طلب نہیں ہے، اور تم بھی اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو۔ یارم، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بچے جھنجھٹ نہیں ہوتے،
بچے تو نعمت ہوتے ہیں اللہ کی. ہاں میری جان بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے ایک نعمت دے دی ہے، میں اسی پر اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. باقی تم اپنا چیک اپ کروا لو، جو اللہ کو منظور مجھے منظور ہوگا. وہ اس ٹاپک سے جان چھڑوانا چاہتا تھا. ہاں ٹھیک ہے، تو چلیے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں. دکھاتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی، آج میں مصروف ہوں، شام کو چلتے ہیں. وہ آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا. ارادہ اس کی ناراضگی ختم کرنے کا تھا. یارم کام پر چلا گیا تو روح روزمرہ کے کام نپٹانے لگی تھی. جب لیلی وہاں آئی، یارم نے خود اسے یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ روح کا دھیان بھٹکا سکے. لیلی نے کہا تھا وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائے گی اور فضول کی سوچوں سے دور کر دے گی، اور اس کا ارادہ اس وقت خیام اور روح کو ساتھ لے جانے کا ہی تھا. روح اس کے ساتھ فوراً ہی چلنے کو راضی ہو گئی تھی، کیونکہ لیلی کافی دنوں کے بعد آئی تھی، اور دوسری طرف خیام کی تو وہ ویسے بھی فیورٹ تھی. اب خیام کو کہیں بھی جانے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ بالکل آزاد ہو چکی تھی. سو دونوں شونو اور رویام کو ساتھ لیے اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی. آج میری آخری چھٹی ہے، تو سوچا کہ کیوں نہ میں سکون سے تم لوگوں کے ساتھ وقت گزار لوں. کل سے پھر سے وہی بزی روٹین شروع ہو جائے گی. یارم نے کہا، جاؤ لیلی، ایک دن جی لو اپنی زندگی. اور میں سیدھی یارم کی زندگی کے پاس آ گئی. وہ روح کو آنکھ دبا کر بولی، جبکہ اگلے ہی لمحے روح اپنا سرخ چہرہ جھکا گئی تھی. اللہ اللہ، روح تم اب بھی شرماتی ہو. یارم بھائی کے ریلیٹڈ بات ہونے پر شادی کے اتنے سال بعد بھی. شادی کے بعد محبت کے رنگ عورت کے چہرے سے تب ختم ہوتے ہیں جب محبت میں کمی ہونا شروع ہو جائے. ہر دن کے ساتھ بڑھتی محبت چہرے کے رنگ کھلا دیتی ہے. لیلی نے فلسفہ جھاڑا تھا. واہ واہ، کیا بات ہے، تو تمہارے چہرے پر شرم و حیا والے رنگ کیوں نہیں ہوتے؟ خیام نے اس کی بات کو سہراتے ہوئے لیلی سے پوچھا تھا. ڈارلنگ، تم میرے میاں کے چہرے کے رنگ چیک کرنا. وہ آنکھ دبا کر بولی تو روح کھلکھلا کر ہنسی تھی. مطلب یہاں پر الٹا والا سسٹم ہے. خیام نے جیسے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا تھا. جبکہ وہ ان دونوں کو لے کر ایک ہوٹل میں آئی تھی. لیلی، وہ کلینک ہے کیا؟ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہوئے روح نے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کیا تھا. ہاں، وہ کوئی کلینک ہے. یہاں کوئی ڈاکٹر صفیہ ہے، ڈیلیوری وغیرہ کیسز ہینڈل کرتی ہے اور عورتوں کے مسئلے مسائل حل کرتی ہے. کافی فیمس ڈاکٹر ہے، لیکن کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا. لیلی اسے بتاتی ہوٹل کے اندر داخل ہوئی تھی. تو چلو نا، اس دفعہ اتفاق سے ہم چل ہی لیتے ہیں.
ویسے بھی یارم شام کو مجھے ہسپتال لے کر جانے والے ہیں، اور پھر کنفرم پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 2 دن بہت زیادہ بزی ہیں۔ میں خود ہی اپنا چیک اپ کروا لیتی ہوں، اس نے لیلا سے کہتے ہوئے قدم سامنے والے کلینک کی طرف بڑھا دیے تھے، جبکہ لیلا اسے چاہ کر بھی روک نہیں پائی تھی۔ ارے نہیں نہیں رو، ہم یہاں نہیں جائیں گے، ہم وہیں جائیں گے جہاں ہم شروع سے جاتے ہیں، چلو آؤ۔ اس طرح کسی بھی ڈاکٹر پر اعتبار نہیں کیا جاتا، لیلا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یار، میں نے صرف چھوٹا سا ٹیسٹ ہی تو کروانا ہے نا، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تو کوئی بھی ڈاکٹر کر دے گا۔ وہ لیلا سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ریام کی انگلی پکڑے اسے کلینک کی طرف لے گئی تھی، جب اچانک ایک آدمی تیزی سے آتا ریام سے ٹکرایا۔ لیلا اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ٹکرانے کے بعد اب وہ کافی پریشانی سے ایک نظر ریام کے چہرے کی طرف دیکھتا آگے پیچھے زمین پر کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ لیلا نے غصے سے عارض زبے کو دیکھتے ہوئے اردو میں سوال کیا تھا۔ وہ یار، میں ٹکرایا نا تو دل سینے سے نکل کر کہیں نیچے گر گیا، وہی ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بے ساختہ بولا تو ریام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ لیلا نے اس کی گھسی پٹی لائن پر آنکھیں گھماتے ہوئے کلینک کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے لڑکی، تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو یا پھر میں تم سے دوبارہ سے ٹکراؤں؟ وہ آنکھ دبا کر بولا تو ریام حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، لیکن لیلا جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتی اسے کلینک کی طرف گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ ابھی یہاں بلو کلر کے گاؤن میں ایک لڑکی اندر داخل ہوئی ہے، اس نے عربی میں وہاں بیٹھی ریسیپشن سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر ہلاتے اسے بتایا تھا کہ وہ اندر ڈاکٹر کے پاس ہے۔ آج زیادہ رش نہیں تھا تو شاید اس کی پہلی ہی پیشنٹ رخ ثابت ہوئی تھی۔ لیلا نے اندر جانا چاہا تو اس لڑکی نے انہیں روک لیا تھا۔ ابھی ایک پیشنٹ اندر گئی ہوئی ہے، وہ آ جائے پھر آپ جائیے گا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو لیلا نے اسے بتانا چاہا تھا کہ وہ روح کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی یہ لڑکی نے اسے اندر نہیں جانے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ایک ٹائم پر ایک ہی پیشنٹ کو چیک کرتی ہے اور صرف پیشنٹ ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تو اس کا بچہ اور کتا بھی اندر گیا ہے، تو وہ اندر زیادہ رش نہیں لگنے دے سکتی۔ اسے روح پر غصہ آیا تھا، روح اس طرح کبھی بھی نہیں کرتی تھی، لیکن بچے کی ایکسائٹمنٹ اسے کیا سے کیا کروا رہی تھی۔ کہاں وہ اس کے بغیر دکان کے اندر قدم نہیں رکھتی تھی اور کہاں وہ اکیلی کلینک میں اپنا چیک اپ کروانے آ گئی تھی۔ اس نے غصے سے جلدی سے یارم کو فون کیا تھا۔ اس نے پاکستان جانے سے پہلے لیلا سے بات کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اسے شک ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس پر اس نے کہا تھا وہ یارم کو سرپرائز دینا چاہتی ہے، اسی لیے لیلا اس کے ساتھ چلے، لیکن لیلا نے بہانے بازیاں کی تھی جس پر روح مایوس ہو گئی تھی، اور پھر
خود ہی اس نے یارم کو اس بارے میں بتانے کا سوچا تھا۔ وہ یارم کو فون پر پوری بات بتاتے ہوئے اسے لوکیشن سینڈ کر چکی تھی اور وہ خود بنا کچھ سوچے سمجھے تیزی سے آفس میں گھس گئی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، رول ہی تو تھا اور رولز تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے لائک کر دیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ کل میں بھی ایپیسوڈ نہ آئے کیونکہ 14 اگست ہے اور ہماری یونیورسٹی میں فنکشن ہے جس میں ہوسٹ ہوں۔ صبح 7 بجے گھر سے باہر نکلوں گی اور شاید میری واپسی شام 5 یا 7 بجے کے آس پاس ہوگی، تو میں بھی ایپیسوڈ لکھنے کا ٹائم نہ ملے۔ میں پھر بھی کوشش کروں گی، لیکن پھر بھی سوچا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں لازمی، ورنہ پھر آپ لوگ مجھ معصوم سے ناراض ہو جاتے ہو۔ ہے لائک کر دیجیے گا، ٹارگیٹ 1500 لائکس کا ہے۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔